وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پر شرف قبولیت کا اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 88 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا مذکور ہے کہ مولا مہربانی فرما۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دعا آپ کی قبول ہے، اور آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر فرمایا، اثر کے ظہور کا بیان فرمایا۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ خوشخبری سنا دی، اجیبت دعوتکما، میں کیا موسیٰ و ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما، تو تم اپنے مسلک پر ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو۔ وہ غلبہ حق کا کام ہے، دین حق کی تبلیغ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا ہو چکی کہ مولا اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں، اور دردناک عذاب دیکھنے کی صورت میں جو ایمان لائیں گے وہ ایمان قبول نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر جو ایمان لاتے تھے جس وجہ سے عذاب ٹل جاتا تھا، تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے راستہ بند کروا دیا عرض کر کے۔ یعنی اب ان کا یہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا معجزہ سنا دیا۔ اب انہوں نے دردناک عذاب بھی آئے گا ان پر، اور یہ تب کلمہ بھی پڑھیں گے قبول نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستقیما، تم نے استقامت کے ساتھ غلبہ حق کے لیے کام کرنا ہے، وہ نہیں چھوڑنا، دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے ان کو۔ جی اب غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ انہوں نے اب ایمان قبول نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، عذاب آئے گا ان پر اور دردناک عذاب آئے گا۔ دردناک عذاب آنے کی صورت میں کلمہ پڑھنے پر بھی ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جیسے بندہ جو ہے وہ زندگی ساری گناہوں میں لکھڑا رہے، آثار موت ظاہر ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے، توبہ قبول ہے اس کی۔ ہاں جب موت کا جو ہے نا اس پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے، غرغرہ کی حالت میں پہنچ جائے بندہ، پھر توبہ کرے، وہ توبہ قبول نہیں ہے جی، کیونکہ اب جس حالت کو پہنچ چکا ہے وہ توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ کا اسے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ ہے جی، ایک بندہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، بالکل اعضاء جو ہے نا اس کے جسمانی وہ بالکل جواب دے چکے ہیں، وہ بڑھاپے میں جا کے جب وہ خود اٹھ نہیں سکتا تب جا کے وہ توبہ کر رہا ہے زنا سے۔ ایک بندے کا معدہ کاٹ دیا جائے، گردے نکال دیے جائیں، اور اس کو جناب نیچے والا دھاڑی کاٹ دی جائے، وہ کہے میں شراب پینے سے توبہ کر رہا ہوں۔ اب تو بھائی وہ حالات نہیں رہے تیرے لیے۔ تو اس طرح جس بندے پر موت کے حالات طاری ہو جائیں یا کافر پر جو ہے وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جائے، پھر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے توبہ سب نے کی ہے، توبہ سب کرتے تھے، جن پر عذاب آتا تھا توبہ کرتے تھے، لیکن قبول کسی کی نہیں ہوئی۔ آئے قوم جو تھی یونس علیہ السلام کی قوم، ان پر دردناک عذاب آ گیا سامنے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کی تعداد تو 5-6 لاکھ تھی جی، عراق کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر عذاب واپس دے دیا۔ یہ واحد قوم ہے پوری دنیا میں جن کا آیا ہوا عذاب واپس گیا، اور ان کے توبہ کرنے پر ان کے علاوہ کسی کا بھی آیا ہوا عذاب واپس ہے ٹھیک ہے۔
جب عذاب آ گیا دردناک تو پھر توبہ بھی قبول نہیں، کلمہ تو سارے پڑھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے نبی کا جس جس دور میں وہ گزرے ہیں سارے دیکھ کے قرآن کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اب غور کرنے والی بات جو ہے نا، جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بھی، اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور ایک دوست نے ایک اشکال پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک طرف نبی بھیجتا ہے کلمہ پڑھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ کلمہ نہ پڑھیں۔ جی یہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنی آمد کے مقصد کے خلاف دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ جس مقصد کو لے کے میں آیا ہوں مجھے اس مقصد میں کامیابی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، مطلب تو اس کا پھر یہ بنتا ہے۔ یہ بات ان کی، انہوں نے تو پیچھے تک بات کی تھی، میں ذرا ان کی بات کو مزید کھول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آپ کلمہ پڑھائیں ان کو، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ اب کلمہ ہی نہ پڑھیں، دردناک عذاب آ جائے ان پر، اور کلمہ جب دردناک عذاب دیکھے کلمہ پڑھیں بھی صحیح تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے توبہ قبول ہی نہیں ہے اس وقت، کلمہ قبول ہی نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ تو مطلب تو اس کا پھر یہ بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آنے کے مقصد میں، اب مقصد کے متعلق یہ خود دعا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے کامیابی نہ دینا ہے میرے مقصد میں، یہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، دعوت حق سنائی ان کو، جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قبول حق کی جو صلاحیت ہے وہی ختم کر دی ہے، تو پھر جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی مولا اب ان کو مار دے، ان کو ختم کر دے۔ جب بندہ قبول حق کی صلاحیت کو ختم کر دے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعونیوں نے اپنے قبول حق کی جو دعوت دی، جو قبول حق کی جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو ختم کیا ہے۔ جیسے آپ شہد کے اندر سرکے کو ڈال دیں، شہد رہے گا؟ ناراض ہو جائے گا نا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو انہوں نے کیا کیا، دعوت حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو خراب کر لیا انہوں نے دین حق کی دشمنی کے سرکے کے ساتھ، دین حق کی دشمنی کے سرکے کے ساتھ۔ جب انہوں نے خراب کیا اس کو تو پھر ظاہری بات ہے پھر اب چونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی، تو جن کے اندر صلاحیت نہ رہے قبول حق کی، اب ان کی طرف سے امید نہیں رہی دعوت حق کو قبول کرنے کی، ان کی طرف سے جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ کلمہ نہیں آ رہا ہمیں، ان کی طرف سے سوائے دین دشمنی کے اور کچھ نہیں آ رہا۔ تو اب جس بندے کی طرف سے دین دشمنی ہی ہو رہی ہو، جس بندے کی طرف سے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اس کی گستاخیاں ہی ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی، تو پھر بتائیں ان کے لیے یہ دعا کرنا یا اللہ ان کو بیڑا غرق کر دے، یہ ان کے مقصد کے خلاف ہے، یہ ان کے مقصد کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات دیکھیں، حضرت موسیٰ، دوسرا جواب میں کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ جب دعا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا یہ اب کلمہ نہ پڑھائے، ان کو موت دے دے، ایسے ہی دردناک عذاب دکھا دیں، تو پھر یہاں پہ دعا کا معنی جو ہے نا کہ کلمہ نہ پڑھیں، یہ پھر معنی وہی بنے گا جو پہلے وہ کلمہ پڑھتے تھے ظاہری طور پر کہ عذاب آیا مینڈوں کا مولا کلمہ پڑھ رہے ہیں عذاب دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا، وہ مکر گئے، جی باقی سارے معاملات ایسے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ اب جو ظاہری صورت میں جو کلمہ پڑھتے ہیں نا اس صورت کو دیکھتے ہوئے بھی ان پر آنے والا عذاب نہ ٹلے۔ اس وقت پہلے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے، ادعا کرتے تھے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا تھا۔ تو عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں مولا اب جب دردناک عذاب ان پر آئے نا تو وہ کلمہ پڑھنے بھی لگے نا پھر بھی عذاب ان کا دور نہ ہو، یعنی کہ معال اور انجام کار وہی بنتا ہے کہ ان کو اس وقت بھی ان کو شرف قبول میسر نہ آئے بس کلمہ پڑھنے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ اس کا؟ یہ بہت جو ہے نا ایک اہم سوال تھا، اشکال تھا، ایک مخلص دوست نے بھیجا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے اس کو کھول دیا جائے تاکہ باقی احباب جو ہیں، کیونکہ یہ سن کے ایک طرح کی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے نا دل میں الجھن سی پیدا ہوتی ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے۔ اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے، قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں ایک اور میں آپ کو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کیوں بھیجا ہے؟ علم پڑھانے کے لیے۔ آقا علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف حلقہ لگا ہوا ہے ذکر کا، دوسری طرف حلقہ لگا ہوا ہے حلال اور حرام کے مسائل ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، فقہ کے مسائل سکھا رہے ہیں۔ بھائی آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس حلقے کو بھی دیکھا جب ذکر کر رہے تھے، دوسرے کو بھی دیکھا۔ آقا علیہ السلام انتم علی خیر، تم دونوں اچھا کام کر رہے ہو، لیکن میں کن کے ساتھ بیٹھوں گا؟ میں ان کے حلقے میں بیٹھوں گا جہاں پہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو حلال اور حرام کے متعلق ہیں دوسرے کو سکھا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھوں گا۔ اور حضور نے وہاں بیٹھنے کا سبب خود بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے تو استاد ہی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہی استاد بنا کے ہے، تو لہٰذا میں وہی بیٹھوں گا جہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے، جہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے جہاں پر۔ آپ سوچ سکتے ہیں طالب علموں کے جو حلقے لگتے ہیں، حضور خود اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، حضور خود اس حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے، تعلیم و تعلم کا عمل جاری ہے، حضور خود بیٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں بالکل وہی بات موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل پر جو اشکال وارد ہو رہا تھا، بالکل وہی اشکال میں یہاں وارد کر کے یہاں پھر جواب دوں گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مذکور ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یا اللہ وہ نبی بھیج جو آ کر کے ان کو کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے، کتاب بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائے، ان کو کتاب بھی سکھایا، اور یہ آقا علیہ السلام کی آمد کے مقصد میں سے۔ اور حضور خود بیان فرما رہے انما بعثت معلما، میں استاد بن کے آیا، میری تو باسط بھی بطور استاد کی ہوئی ہے، بطور معلم کی ہوئی ہے، میں تو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، ایک مثال قرآن سے اور ایک جو ہے نا اس بات پر دلیل آقا علیہ السلام کے فرمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج دیا کہ حبیب آپ ان کو تعلیم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ فرما رہا ہے وَأَجْدَرُ اللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو دیہاتی ہیں نا یہ اس لائق ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے میں تجھ پہ کیا نازل کر رہا ہوں، تو کیا دے رہا ہوں تجھے اور تو کیا لے رہا ہے مجھ سے۔ وَأَجْدَرُ اللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لائق ہیں ان کو وحی کا پتہ ہی نہیں چلے۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے حق کی دشمنی میں اپنے مزاج کو خراب کر دیا تھا، اپنے مزاج کو خراب کر لیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا، جیسے جیسے قرآن کی آیتیں زیادہ نازل ہو رہی ہیں مومنوں کا ایمان بڑھا جا رہا ہے، کافروں کی گندگی بڑھی جا رہی ہے، کافروں کی گندگی بڑھ رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنا مزاج ایسا خراب کر لیا، اب قرآن کو بھی سنتے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، قرآن کو بھی سنتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں جس بندے کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جائے تو پھر طبیب جو ہے وہ دوا ہی اس کو منع کر دے بھی نہیں یہ دوا اس کو نہیں دینی، تو پھر بتائیں نقصان جو ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک عیب جو ہے یہ حکیم کا ہے، طبیب کا ہے، یا پھر اس مریض کے اندر ہے؟ مریض کے اندر ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو آپ بیماری اتنی بڑی ہے، اب اس کو دوا بھی دیتے ہیں نا جو دوا اس مرض کی ہے تو اس کا مرض بڑھتا ہے۔ اگر حکیم یہ کہہ دیں اس کو یہ دوا نہ دیں تو بتائیں حکیم کو آپ عیب دار ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ وہ جتنا آپ دوا دے رہے ہیں بیماری بڑھ رہی ہے اس کی بھائی، تو پھر یہ جو آپ کہیں گے کہ حکیم کی دانائی ہے یار اس نے منع کر دی دوائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا بھائی، مزاج ایسا خراب کر لیا تو نے اب کوئی دوا اس پہ اثر نہیں کر رہی، تو حکیم جب منع کر دے دوا دینے کو تو حکیم کو عیب دار نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے، اس کا حبیب خود حکیم بن کے تشریف لائے ہیں، حضور معلم بھی ہیں، حضور حکیم بھی ہیں، آقا علیہ السلام مزکی بھی ہیں، تزکیہ بھی فرمانے والے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اپنے مزاجوں کو اپنے امزجہ کو خراب کر لیا ہے، فاسد کر لیا اپنے مزاجوں کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرما دے کہ اجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، انہوں نے اپنے مزاجوں کو خراب کر لیا ہے، اب یہ اسی لائق ہیں کہ یہ میرے قرآن کا جو نسخہ شفا ہے اس سے پرے ہی رہیں، دور ہی رہیں۔ تو بتائیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عیب منسوخ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ زیادتی انہوں نے خود کی ہے اپنے آپ کے ساتھ، انہوں نے اپنے مزاج خراب کر لیے حق کی دشمنی کی وجہ سے۔ جی وہ جو نسخہ شفا تھا اس میں انہوں نے خود ہی زہر ملا دیا۔ بتائیں پھر حکیم اور دانا جو ہے
طبیب جو ہے اس کو دوا منع کر دے تو نہ دوا کا قصور ہے نہ اس کا قصور ہے بھائی. یہ مثال ہو گئی قرآن کریم سے. اب حدیث پاک دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ نااہل کو علم سکھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بولے دوست خنزیر کو ہار پہنانا, خنزیر کو موتیوں کا ہار پہنانا, ہیروں کا جواہرات کا ہار پہنانا. ان کو خنزیر کو کیا پتا؟ خنزیر کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مثال دی ہے یہودیوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں یحمل اسفارا, یہ گدھے ہیں اور گدھے جو ہیں وہ کتابیں لاتے پھرتے ہیں. یحمل اسفارا, وہ وزن اٹھائے پھرتے ہیں کتابوں کا. اب گدھے پر آپ کتابیں لاتے گدھے کو فائدہ ہوگا؟ وہاں پر یہودیوں کے عالموں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے گدھے پہ آپ 5 من کتابیں لاد دیں, گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہے. گدھا کا مطلب کتاب کھول کے پڑھ کے سنا سکتا ہے, اس میں سے کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح گدھے کو کتاب کا نفع نہیں ہے اس طرح یہودیوں کے مولوی کو نفع نہیں ہے کتاب ہے. اب وہ ایک دم تھے, وہ عالم تھے, حبیب کریم علیہ السلام کی مخالفت مول لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے دی. اور جس طرح کتابوں کا نفع گدھا نہیں اٹھا سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وہی قرار دیا بھائی یہ بھی کتاب سے نفع نہیں اٹھا سکتے. یہی صورتحال جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق فرمائی جو بندہ حق کی مخالفت کی وجہ سے اپنا مزاج خراب کر لے, اس بندے کو پکڑ پکڑ کے پڑھانا دھکے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب کریم علیہ السلام نے وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کو موتیوں اور ہیروں کے جواہرات کے ہار پہنانا. اس سے کیا قدر ہے, اس سے تو کوئی قدر نہیں ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ سچی بات ہے کتنے سارے احباب ہیں بیچارے قرآن سن کے ان پہ باجتاری ہو جاتا ہے, اور کئی وہ ہیں جو بیچارے مزاج ہی خراب کر چکے ہیں, ان کو مزہ ہی نہیں آتا قرآن سن کے. قرآن سن کے مزہ ہی نہیں آتا, جو مزہ نہیں آتا مزاج خراب ہو چکے. لہٰذا اس بات سے پوری گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کیا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو بندہ آپ سے سننا چاہتا ہے نا آپ اس کو سنائیں. ہاں جو بندہ مزاج ہی خراب کر چکا ہے اس کے لیے پھر آپ خاموش ہو جائیں تو بہتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائز ہے آپ کے لیے آپ چپ ہو جائیں, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا فاستقیما, تم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے, تم نے دعوت حق کا پیغام دینا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا, بلکہ یہ اطلاع دے دی تھی مشرکین مکہ جو یہ سارے رگڑے جائیں گے, ان قریب مارے جائیں گے. اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے یہ سن کے یہ مارے جائیں گے. آقا علیہ السلام نے تبلیغ کا کام روکا. دور سمجھاتے رہے, برابر سمجھاتے رہے. سمجھا رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے. تو اللہ تبارک یہاں پہ ایک بات اور بڑی قابل غور ہے. یہ تو ہو گیا نا, ہم نے ابھی اشکال تو ہے ان کا, ایک اشکال جو ہے نا اسی کا جواب دیا, اس کو رفع کیا ہے. تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں شروع کرتا ہوں تو وہ پوری نہیں ہو پائے گی, ٹھیک ہے نا جی. اچانک سے ان کا اشکال ذہن میں آ گیا تو اس کا جواب دے دیا. اب جو کچھ اسی آیت مبارکہ کے متعلق فاستقیما ولا تتبعان پر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پھر پوری نہیں ہو پائے گی, تو اس لیے اس بات کو کل کے لیے مؤخر کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.